یونس علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ یونس علیہ السلام اللہ کے بہت عظیم نبی تھے اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ عراق میں ایک بستی تھی جس کا نام تھا نینوا۔ یہاں کے لوگ شرک اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، تو اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا کے لوگوں کی طرف بھیجا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ نینوا کی بستی میں تقریباً 1,20,000 لوگ تھے اور وہ سب کے سب کفر پر تھے۔ یونس علیہ السلام انہیں سالوں تک دعوت دیتے رہے مگر وہ اپنی گمراہی پر ہی قائم رہے۔ جب ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام پر ظلم کرنا شروع کر دیا، انہیں دھمکیاں دینے لگیں، تو آپ نے انہیں اللہ کے عذاب کے متعلق آگاہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا فلاں دن تم پر عذاب نازل ہوگا۔ اس کے بعد وہ غصے کی حالت سے بستی سے نکل گئے، حالانکہ اللہ نے آپ کو صرف 7 دن کی مہلت دینے کی اجازت دی تھی، جس کے بعد ان پر عذاب نازل ہوتا، لیکن یونس علیہ السلام کو خود بستی سے نکل جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ جب اللہ کسی کو نبی بنا کر کسی جگہ پر مقرر کرتا ہے تو وہ نبی اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتے جب تک انہیں اللہ سے اجازت نہ مل جائے۔ یہی وجہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مکہ تب تک نہیں چھوڑا تھا جب تک انہیں اللہ سے اجازت نہیں ملی تھی۔ اللہ کی اجازت کے بعد ہی انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ جب یونس علیہ السلام نے 7 دن کی مہلت کا اعلان کیا تو آپ خود غصے کی حالت میں بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ سورۃ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مچھلی والے لوگوں کو یاد کرو جب وہ غصے سے چلا گیا اور سمجھا کہ ہم اسے نہیں پکڑ سکیں گے۔ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تو اسی وقت سے ان بستی پر عذاب کی علامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے لگے۔ ایک بڑا سا کالا بادل ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس بادل میں آگ کے شعلے بھی نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے پہلے ہی دن اس بادل کو دیکھ لیا اور وہ سمجھ گئے کہ وہ وہی عذاب ہے جس کا ذکر یونس علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ عاد اور سمود اور لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب کے بارے میں بھی واقف تھے۔ یہ عذاب ان کی بستیوں کے آس پاس ہی آئے تھے۔ ان کے سردار اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ جس طرح عذاب ہم سے پہلے لوگوں پہ آیا، اسی طرح عذاب ہم پر بھی آئے گا۔ جلدی کرو اور سب توبہ کرو۔ پھر سب نے اختلاف ختم کر کے مانا کہ یونس علیہ السلام سچ کہہ رہے تھے۔ ان سب نے اللہ سے توبہ کی اور ایمان لے آئے، مگر یونس علیہ السلام اس وقت وہاں پر نہیں تھے۔ وہ تو بستی سے غصے میں نکل چکے تھے۔ ان سب لوگوں نے پرانے کپڑے پہنے، زمین پر نکل آئے، روئے، گر گرائے اور اللہ کے حضور سجدہ کیا اور مغفرت مانگی۔ ان کے سرداروں نے سب لوگوں کو الگ الگ کر دیا، حتیٰ کہ ماں کو بیٹی سے اور باپ کو بیٹے سے بھی جدا کر دیا۔ ہر شخص الگ الگ جگہ پر دعا اور توبہ مصروف ہو گیا۔ یہ عمل 3 دن تک چلتا رہا۔ ہر کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا، اللہ سے بخشش طلب کرتا رہا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی قبول کر لی اور ان پر سے عذاب ہٹا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ یونس میں فرماتا ہے، اور ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائے اور اس کا ایمان اس کو فائدہ دیتا ہو، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان پر سے دنیا کا عذاب کو ہٹا لیا اور ایک وقت تک ان کو زندگی سے لطف اٹھانے دیا۔ یعنی پورے قرآن میں صرف یونس علیہ السلام کی واحد قوم ہے جو کہ پوری کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی۔ باقی سارے نبیوں کی قوموں میں سے کچھ نہ کچھ لوگ ایمان لانے سے انکار ضرور کیا کرتے تھے۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا۔ یونس علیہ السلام کی قوم صرف اور صرف عذاب کے علامات دیکھ کر ہی ایمان لے آئی اور اللہ نے ان پر سے عذاب ہٹا لیا۔ یہ اللہ کی قدرت اور رحمت کا ثبوت ہے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کرتا ہے۔ ایک ساتھ 1,20,000 لوگ ایمان لے آئے، جبکہ ان کے نبی ان کے بیچ میں موجود بھی نہیں تھے۔
حضرت یونس علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کی قوم ایمان لے آئی ہیں۔ وہ تو غصے میں بستی چھوڑ کر سمندر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ وہاں انہوں نے ایک کشتی میں سواری کی جو کہ لوگوں اور سامانوں سے بھری ہوئی تھی۔ کشتی جب سمندر میں چلی تو ایک طوفان آ گیا۔ طوفان اتنا خطرناک تھا کہ لگتا تھا کہ کشتی ابھی ڈوب جائے گی۔ کشتی کے لوگوں نے کہا کہ کشتی پر سے کچھ بوجھ ہلکا کرو، کچھ سامان نیچے گرا دو۔ سب نے اپنے اپنے سامان میں سے کچھ چیزیں نیچے گرانا شروع کر دی۔ کافی سامان اتر گیا مگر یہ کافی نہ تھا، کشتی ابھی بھی ڈوبنے میں تھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ ایک بندے کو اترنا پڑے گا تاکہ کشتی کا وزن کم ہو۔ پھر ایک ایک چٹ پر ہر کسی کا نام لکھا گیا اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ چٹ اٹھانے پر جس کا بھی نام آئے گا وہی سمندر میں جائے گا، وہی سمندر میں گرایا جائے گا۔ شفل کر کے ایک چٹ اٹھائی تو پہلی چٹ پر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ پھر لوگوں نے کہا نہیں، یہ تو اللہ کے نبی ہے، ان کے چہرے پر سجدوں کے نشان ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ پھر دوبارہ چٹھی اٹھائی گئی، اس بار بھی یونس علیہ السلام کا ہی یہ نام نکلا۔ پھر تیسری مرتبہ بھی دوبارہ چٹ شفل کر کے ایک اور مرتبہ اٹھائی گئی مگر تیسری مرتبہ بھی چٹ پر یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ جب بار بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلتا رہا تو لوگوں نے مجبوراً حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں گرا دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی یعنی ویل کو حکم کیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل جائے۔ تو اس مچھلی نے یعنی ویل نے اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کوئی چوٹ نہیں آنی چاہیے، یعنی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ سب اسی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی جگہ چھوڑ آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، انہیں بہت پچھتاوا ہوا۔ یہی پہلا قدم ہوتا ہے توبہ کی طرف، جب بندہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لے اور ریگریٹ کرے کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ 3 دن یا 7 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس اندھیرے میں سمندر کی گہرائیوں میں یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا نہیں مانگی بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی۔ جب وہ ویل یعنی کہ بڑی مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے نچلے حصے میں لے گئی تو حضرت یونس علیہ السلام نے سنا کہ سمندر کے باقی سارے جانور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے تھے۔ تو یونس علیہ السلام نے بھی اللہ کی تسبیح شروع کر دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 40 دن تک یونس علیہ السلام یہی دعا مانگتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کی دعا سن لی اور قبول کر لی، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے اس کی دعا سن لی اور انہیں نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح غم میں سے نجات دلا دیتے ہیں۔ اسی طرح ویل نے انہیں سمندر کے کنارے پر ڈالا اور چلی گئی، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور ہم نے پھر انہیں سمندر کے کنارے پر اتارا اور وہ وہاں پر بیمار تھے تو ان کے لیے وہاں پر ایک سایہ کرنے والا بیلدار درخت اگایا۔ مچھلی کے پیٹ کے ایسڈز کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کی جلد جل گئی تھی۔ اس پیڑ کے پتے بہت بڑے بڑے اور بہت چوڑے ہوتے ہیں جو یونس علیہ السلام کو دھوپ سے بچا رہے تھے، اور اس پیڑ سے خوشبو آتی تھی جس کی وجہ سے ان سے کیڑے مکوڑے دور رہتے تھے۔ انہی خاصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بیلدار درخت کو حضرت یونس علیہ السلام کے پاس اگایا تاکہ وہ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کے پاس ایک بکری کو بھیجا، یہ تھا ان کا کھانا اور پینا۔ دھیرے دھیرے حضرت یونس علیہ السلام کی صحت بہتر ہونے لگی اور وہ اٹھنے کے قابل ہو گئے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے ہوا۔ جب ان کی صحت بالکل ٹھیک ہو گئے اور وہ چلنے پلنے کے قابل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سے حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کے پاس جا لوٹیں۔ وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ ان کی پوری قوم ایمان لے آئی ہے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے اور اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔